فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کل جو آپ کے ساتھ گفتگو کی انشاءاللہ جو گفتگو کی اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پورے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ ایوری ڈے کے حساب سے تاکہ موضوع آپ کو پتہ ہو اور اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگ بھی حدیث جمع کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی فرعون معصومین علیہ السلام بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ایوری منڈے کا پروگرام رکھا ہے انشاءاللہ وہ ہماری گفتگو ہوگی موت، اپنی آخرت اور تمام چیزوں کے حوالے سے۔ ٹیوزڈے کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں، مگر کل ہم لوگوں نے پیش کیا کیونکہ منڈے کو عید شجاع تھی تو ہم لوگ پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش نہیں کر پائے، مگر ٹیوزڈے کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قصص الانبیاء سے استفادہ حاصل کریں۔ اسی طرح وینسڈے کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ میں سے اس کے پوائنٹس لے کر چلیں گے اور اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، اگر گناہ کیا جائے تو اس کی جزا کیا، اس کی سزا کیا ہوگی، اس کے حوالے سے جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسی طرح تھرسڈے کو خصوصیت کے ساتھ ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے پروگرام ہوگا اور فرائیڈے کو ہماری دعاؤں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے لیے پروگرام پیش کیا جائے۔ تو یہ تمام ترتیب رہی جو اب ایوری ڈے کے حساب سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ کل اناؤنس کیا تھا نا امیدی کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سسٹر سائمہ عباس صاحبہ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں، اور جس طرح سے ابھی ہم نے ویورز کے ساتھ گناہ کبیرہ کے حوالے سے اور صغیرہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ آج ناامیدی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ تو میں چاہوں گی کہ پہلے انسان گناہ کے حوالے سے آپ تھوڑی سی اس کو ڈیفائن کریں کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ہمارا دل کس طرح سے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہوں سے کیا انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سب تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ بے شک۔ تو جس طرح سے ہماری خواہر نے بیان کیا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں، دیکھیے گناہ کی لذت جو ہے وہ فقط گناہ کرنے تک ہے، لیکن اس کا عذاب جو ہے وہ ہم اور آپ دنیا میں بھی سہیں گے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ہم انہی گناہوں کی وجہ سے ہم کتنے بلند بلند مرتبے جو جنت میں ملنے والے ہیں، آخرت میں ہمیں ملنے والے ہیں، ہم ان کو گنوا دیتے ہیں، اور اپنی دنیا میں جو نعمتیں خدا نے ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں انہیں ہم کھو دیتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلی چیز، جہاں اعمال کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہاں کوئی بھی خدا کی چھوٹی سے چھوٹی بھی نافرمانی آپ سے نہ ہونے پائے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ سے بھی آپ اجتناب کیجئے، بالکل الرٹ ہو جائیں کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد نہ ہو اگر آپ کو اپنی کوئی حاجت پروردگار عالم سے قبول کروانی ہے۔ کوشش ہر وقت کرتے رہنا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے کتنے طریقے بتاتے رہے کہ ہمیں کس طرح کوشش کرنی ہے، کس طرح نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا، 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اسی نیت سے کہ پروردگار آج کا سارا دن تو مجھ سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ آپ یقین جانیے اگر یہ پڑھ لی انا انزلنا اور سورہ اخلاص آپ نے، تو اب شیطان ناک رگڑ دے لیکن آپ سے گناہ نہیں کر سکتا، آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے پڑھ لی، صدقہ بھی نکالا کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور ایسا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں میوزک بج رہا ہے اس میں چلے گئے کہ نہیں بھائی ہم نے تو گناہ نہیں ہوگا ہم سے کیونکہ ہم نے تو یہ دعائیں پڑھی ہیں۔ نہیں، کوشش آپ کو باقاعدہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے۔ اگر خود کو دیکھیے گناہ کرنے سے ہماری روح زخمی ہو جاتی ہے، اور روح زخمی ہو جائے تو عبادتوں کی لذت ہمیں نہیں مل پاتی، اگر روح زخمی ہو جائے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی۔ کیا رسول اسلام فرماتے ہیں، دیکھیے رسول اسلام کی ولادت کے ایام ہیں، ماہ ربیع الاول ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اسلام کے جو اقوال ہیں، جو احادیث ہے رسول ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ کرنا چاہیے۔ کہ رسول اسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان خدا کی اطاعت میں بوڑھا ہوا ہو، خدا کو یعنی خدا کو مانتے ہوئے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے بوڑھا ہوا ہو، خدا کو اسے عذاب دینے سے حیا آتی ہے۔ پھر رسول اسلام گریا کرنے لگے، کہا رسول اسلام سے روئے کیوں؟ کہا اس لیے کہ خدا تو حیا کر، لیکن افسوس ہے ہم اور آپ کہ ہمیں گناہ کرنے سے حیا نہیں آتی۔
ہمیں خود کو گناہ کرنے سے حیا آنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اچھا کریں کیا. دیکھیں معصوم کے پاس جب ایک شخص آیا تھا اور آ کر کہا تھا کہ گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے, کیا کیا جائے, تو کہا ایسی زمین پر چلے جاؤ کہ جہاں خدا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. یعنی ہم ہر وقت جو ہے یہ دل میں رکھیں, ہر وقت الرٹ رہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب گناہ کرنے کا وقت آئے تو کہا ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پروردگار عالم تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر, کوئی زمین ایسی ہے نہیں جہاں پروردگار عالم ہم سے غافل ہو جائے. نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے, وہ ہر وقت باخبر رہتا ہے. جبھی تو وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو 70 ماؤں کی محبت سے چاہتا ہے. تو دیکھیے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ, گناہ کو یہ سوچ کے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے جیسے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں. نہیں, گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا وہ اور اس سے زیادہ گناہ ہے. تو ہمیں خود کو گناہوں سے بچانا چاہیے. اور کس طرح بچیں, کس طرح سے گناہوں سے بچائیں؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں, کثرت سے موت کو یاد کرو. اسی لیے ہم لوگوں نے کل یہ انٹروڈکشن موت کا دیا تھا کہ ہم کثرت سے موت کو یاد رکھیں گے تو ہم یہاں اور آپ جتنے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہاں ہم سب کے ایمانوں میں اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہم ایک بہتر نتائج کی طرف بڑھیں گے, قدم بڑھائیں گے, اور ہمارے ایمانوں میں بھی اضافہ ہوگا. انشاءاللہ جزاک اللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے. بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئیں اور یقینی طور پر ہمارے ویورز آپ کی باتوں سے استفادہ حاصل کریں. ویورز یہ باتیں تمام کی تمام نئی قسم کی باتیں تو نہیں لا سکتے, مگر ظاہر روایات وہی ہیں, احادیث وہی ہیں. کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈر کا کام کر سکتے ہیں. آج صبح ہی میں ایک اور بڑا اچھا واقعہ پڑھی تھی. یہ کتاب جو سی ہے سچی کہانیاں, آیت اللہ مطہری کی جو کتاب ہے, مرتضیٰ مطہری کی, ان کی کتاب میں, اور ایک بڑا اچھا واقعہ میری نظروں سے گزرا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صبح صبح شیئر کر لیتے. اس سے بہتر کہ ہم لوگ اور گفتگو کریں اور حدیث کی طرف آگے بڑھیں اور اپنے مضمون کو پھیلائیں کہ ہم لوگ کس طرح سے نا امیدی کے حوالے سے آج خصوصیت کے ساتھ بات کریں گے کہ امید کب پیدا ہوتی ہے. کیونکہ کل کی گفتگو میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ جب فرشتوں کا پورا واقعہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ اللہ امید کو پیدا کرے گا, تو یہ امید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس قدر بڑی نعمت ہے, اور اس سے نا امیدی کی طرف جانا کس قدر بڑا گناہ ہے. تو میں صبح ایک واقعہ جو پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ تازہ ایک شخص جو سا ہوتا ہے عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ جو دو نیبرز ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں دو نیبرز تھے, ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا. اب عیسائی جو ہے وہ مسلمان کیا کرتا ہے, وہ ہر وقت فضائل, اللہ کے فضائل, توحید کے بارے میں گفتگو یہ وہ سنتا رہتا ہے. وہ جو عیسائی ہوتا ہے وہ سنتا رہتا ہے اور وہ کافی امپریس ہوتا ہے کہ بھئی ان کا مذہب بہت اچھا ہے, تو میں کیوں نہ ان کے مذہب کو جوائن کر لوں. تو وہ جس طرح ہی اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے, کہہ سکتے ہیں, وہ مذہب جو سا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے, اب وہ اس مسلمان کی کوشش کیا ہونی چاہیے تھی, حالانکہ ہماری دین کی تعلیمات کیا ہیں, اس سے بڑا اچھا ہم لوگ کو میسج ملتا ہے. اور ہم لوگ بھی یہ جو آپ کو ڈراتے رہتے ہیں, مجھے بعض اوقات اس سے بھی خوف آتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے آپ لوگ اسی لیے ہمیں کالز نہیں کرتے کہ شاید ہم لوگ بہت زیادہ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں یا بہت زیادہ اس طرف کہ آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. تو بہرحال وہ ہماری ایک اصلاحی پہلو ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مگر اس میں کیا کرتا ہے وہ مسلمان جو سا ہوتا ہے نا, اس کو صبح صبح یعنی نماز شب کا ٹائم آپ لگا لیں, اس ٹائم جاتا ہے اور اس کا دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے چلو اٹھو, کہ ابھی وہ جو عیسائی ابھی نیا مسلمان ہوا آتا ہے, جس کو ابھی اتنے قاعدے قانون کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو کس چیز کی عادت ہے. وہ مسلمان دروازہ نوک کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چلو وضو کر لو, اور وضو کر کے ہم مسجد میں جائیں گے اور وہاں جا کر نماز شب ادا کریں گے. اب ایک نیا مسلمان ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اب وہ اس کو لے جاتا ہے. اب نماز شب جیسے ہی وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اب تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے تو اب نماز فجر بھی پڑھ لیتے ہیں. اب نماز فجر بھی پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ گھر کیا جانا ہے, تھوڑا سا قرآن بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہیں. اب جیسے قرآن ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو ہم ظہر کی نماز پڑھ کے چلتے ہیں. خیر اس کے ساتھ اس کے ظہر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کی تاکیبات ہوتی ہیں جو ہم لوگ کو بھی پڑھنی چاہیے, تو وہ تاکیبات کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے وہ پڑھتے رہتے تھوڑا ٹائم اور رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں مغرب پڑھ کے بھی گھر چلتے ہیں. خیر وہ بیچارے نے مغرب اور عشاء تک وہ وہاں رہا مسجد میں, اور وہ نمازیں پڑھ کے گھر جاتا ہے, وہ گھر چلا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ اس کے تاثر کیا گئے, اس کے ساتھ اس کی سوچ کیا گئی, اس کے ساتھ فکر کیا گئی. تو یہ پورا انہوں نے واقعہ بڑھا, اور اس کا صرف خلاصہ آپ کے ساتھ یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ اس میں وہ اگلے دن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلاؤ مسجد چلیں. تو آگے سے وہ شخص کیا کہتا ہے
کہتا ہے تیرا پڑوسی ہوں فلاں، یعنی تجھے آواز دیتا ہے اندر سے کہ تو آ اور ہم دونوں مسجد میں چلتے ہیں. اس نے کہا جاؤ کوئی اور مجھ سے زیادہ بیکار آدمی تلاش کرو جس کے پاس نماز اور عبادت کے خدا کے علاوہ دنیا کا کوئی کام نہ ہو، اور وہ سارا وقت مسجد میں بیٹھا رہے اور وہ غریب اور مفلوق الحال ہو جائے، اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری اس پر نہ ہو، بس اس پہ یہی لازم ہو کہ نماز اور عبادات اور اہل و عیال کا خیال نہ ہو، تو یہی کرتا رہے. یہ الفاظ اس عیسائی شخص سے، اور کہتا ہے کہ میں واپس اپنے اسی مذہب پہ آ گیا ہوں جس پہ میں تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دوستوں سے یہ حقائق بیان کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس طرح اس شدت پسندانہ اور بیان، اس کے بعد شدت پسند عابد و پرہیزگار مسلمان نے ایک غیر مسلم کو مسلمان تو بنا لیا، مگر اپنی شدت پسندی کی وجہ سے اس مرد نے عابد نے اپنے ہی ہاتھوں اس نو مسلم کو دائرہ اسلام سے باہر نکلنے پر بھی مجبور کر دیا. لہٰذا تم لوگوں کو ہمیشہ اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ تمہاری شدت پسندی اور افراد کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، اور لوگوں کو طاقت اور توانائی اور ذہن میں رکھتے ہوئے تبلیغی امور کو سر انجام دو. تو یقیناً طور پر یہ پورا واقعہ آگے بھی اس کے کافی حد تک ہمارا دین ہے کیا، انداز تبلیغ کیا ہے، اخلاق، نرمی، محبت، باہمی خلوص اور اس پر مبنی ہے. تو یہ تمام اس کے اوپر آگے بھی اس کے فضائل لکھے ہوئے، مگر جو مین مقصد ہے کہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا اور معاذ اللہ ہو بھی نہیں سکتا، مگر جس حالات اور واقعات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس شدت پسندی کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو انہوں نے سو کالڈ ISS کہ آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لبادہ پہن لیا اسلام کا، حالانکہ اسلام میں کوئی بھی جبر نہیں ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہم تعلیم دیں، ہم اگر ادھر سے بیٹھ کر ایک آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مگر اصلاحی پہلو سے کہ ہم اس کو اتنا جتنا آپ لوگ ہضم کرتے ہیں. آج بھی ہماری گفتگو یہ تھی، تھوڑی سخت تھی، مگر اس کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم لوگ کل جو گفتگو رہی اس میں تھوڑا زیادہ ہم لوگوں نے، مگر اگلی جو کوشش ہوں گی کہ ہم ان چیزوں سے محبت کریں، ہم ان چیزوں سے دوری اختیار نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں علم حاصل کرنے سے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، کہ اگر وہ شخص بھی اگر اس بات بارے سے اس معاملے میں نصیحت حاصل کرتا اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کرتا تو وہ ہو سکتا تھا کہ کسی کے دل پہ اثر کر دے. یہ جو پروگرام ہوتا ہے پورے دن میں 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے، باقی پورا دن آپ جو بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہ پورے گھنٹے میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور بڑے پیار سے اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، جو احکامات دین ہمیں سمجھائیں گے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ معذرت کے ساتھ تھوڑا واقعہ لمبا ہو گیا، اور مگر یہ واقعہ ہماری اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. ہم لوگوں نے اس لیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ ہماری نظروں سے ایسے واقعات بھی گزرتے ہیں. نا امیدی کے حوالے سے آتے ہیں گناہ کبیرہ کا دوسرا چیپٹر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے. پہلا چیپٹر آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے شرک کے حوالے سے کہ شرک کس قسم کا شرک ہوتا ہے. ایک تو شرک ہے خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اپنی ذات کا بت بنا کر اس کو عبادت کرنا یا اسی کو پوجنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے شرک کی بہت زیادہ آگے قسمیں بھی ہیں. انشاءاللہ جو ہم کر چکے ہیں پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کا دوسرا چیپٹر جو آتا ہے اس میں آتی ہے نا امیدی. نا امیدی کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اور اسی کو انہوں نے گناہ کبیرہ کو یعنی نا امیدی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اسی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 87. کیونکہ مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں متعدد اس میں ہم لوگ احادیث بھی لیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ قرآن کا ترجمہ بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے ساتھ نا امیدی کے حوالے سے گفتگو کی جائے. اس کے اسباب اور سبب اسباب ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کے لیے سبب مہیا کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے گفتگو ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گناہ کبیرہ شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب کی یہ جو کتاب گناہ کبیرہ کی جلد نمبر 1 کہ دوسرا چیپٹر جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اس ٹائم پر، اس میں بڑی خوبصورت پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی باہر سے بھی یہ پوائنٹ شیئر کریں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نا امیدی کے بارے میں ہمیں کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. نا امیدی کے حوالے سے ایک اور چھوٹا سا انٹروڈکشن، جس طرح کیونکہ اس میں ابھی جو سبب کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ پیٹ بھر کے جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ غذا ہمارے لیے وہ سبب ہوتا ہے.
اسی طرح بیماری کا علاج جو ہوتا ہے ڈاکٹر سے مشورہ لیا جاتا ہے اور وہ جو دعا کھائی جاتی ہے وہ ہمارا سبب ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے. اسی طرح غریبی کو دور کرنے کے لیے دولت کمانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ محنت مزدوری ہوتی ہے, وہ ہمارا سبب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح روحانی باتوں کے لیے بھی ہم لوگ دنیاوی ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبب مہیا کرتا ہے, اور اسی طرح ہماری روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سبب مہیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا بہت ہی برا مرض نا امیدی وہ دور ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اگر اسی کے پوائنٹس اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں بڑی اچھی ایک بات بتائی گئی ہے جس میں آگ نہیں جلاتی اور چھری نہیں چلتی. اب آگ نہیں جلاتی, اس میں ایک بڑا آپ یقینی طور پر واقعہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ کا کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے فرعون جو ان سا تھا وہ اسی کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے کیا کیا تھا. کوشش اس کی فرعون کی کیا تھی کہ تمام حمل کو ساکت کر دیا جائے اور حضرت موسیٰ جو سے وہ دنیا میں نہ آ سکے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیلہ کیا بنایا, اس کا سبب کیا بنایا, آگے کس طرح چڑھتے ہیں اور کس طرح سے انسان اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نا, اور وہ سارا سلسلہ اس کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوتا. اسی طرح ہمارے پاس دوسرے بھی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جو کہ ہمیں امید دلاتے ہیں. کس چیز کی امید؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی امید, کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اس میں نا امیدی کفر آ جاتا ہے. کیوں؟ پھر ہم لوگ انبیاء کے واقعات پہ آتے ہیں. حضرت ابراہیم کا واقعہ لے لیں. حضرت ابراہیم کے واقعے میں کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے آگ گلزار بن جاتی بالکل ہے. بالکل. اور حضرت ابراہیم, ابھی پچھلے دنوں ہم نے واقعہ بیان بھی کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے لیے جس طرح سے آگ ہوتی ہے کہ جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں, گلزار ہوئی آگ, تو حضرت ابراہیم بڑے اطمینان سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو واقعاً یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم سے جب آپ مانگ رہے ہیں تو یہ تو سوچیے آپ کس سے مانگ رہے ہیں, اور نا امید ہو رہے ہیں تو کس سے ہو رہے ہیں کہ رب ذوالجلال جو کہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو, وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. یہ چیزیں سوچ کر اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ آپ جس سے دعا کر رہے ہیں وہ ضرور آپ کی قبول ہوگی. بلکہ یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بڑی راتیں ہوئی یا مصلے پہ یا آپ دل میں جب بھی خدا سے کوئی بھی حاجت ہے اور دعا مانگ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور کس طرح سے جب درود پڑھ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریے تو اس یقین کے ساتھ کہ رب ذوالجلال نے قبول کر لی. کہ جس طرح سے کہ فرعون نے جب ایک مرتبہ اپنے قوم سے کہا تھا کہ میں اب یہ چھڑی ماروں گا تو پانی نکل آئے گا, قوم جمع ہو گئی. اور ایک مرتبہ جب فرعون سے یہ سوال کیا گیا تھا تو فرعون اندر گیا اور اندر جا کر اس نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ اللہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے کہ میں اس قوم کے سامنے اگر چھڑی, فرعون جیسا یہ کہہ رہا ہے, اور جب اس نے چھڑی ماری تو پانی جاری ہو گیا, تو اس نے کہا مجھے فقط یہ چیز, مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا. یعنی غیر خدا اور جو ہے جس طرح سے یہ کفر کرنے والے کس طرح سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا رہے ہیں, اور ہم مومن ہو کر مسلمان ہو کر پروردگار عالم پر ہمارا یقین نہ ہو. تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ضرور عطا کرے گا. اور نا امیدی کفر ہے, گناہ ہے. آپ کس سے نا امید ہو گئے؟ تو ہر وقت جو ہے اپنے ذہن میں جب بھی دعا مانگے یہ چیز کو ضرور رکھیے. اسی طرح ہمیں اور بھی روایتوں میں واقعات ملتے ہیں, بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم امید کے حوالے سے کہ انسان اپنے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جس طرح ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ توکل کریں, ہر لمحے یقین مانے. ایسے ایسے معجزات پڑھنے میں آ رہے ہیں, ایسی ایسی باتیں سمجھ میں جو عقل حیران رہ جاتی ہے. کیوں؟ آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ کس طرح سے عصا مارا اور پانی میں راستہ بنا, یہ کوئی عام اس چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہم ان کو باتوں کو بڑے آرام سے کہہ کر نکل جاتے ہیں. وہ تو نبی اللہ تھے, آپ کے واقعات تھے. آگے اور بھی بہت سارے واقعات آئیں گے اس کے حوالے سے. ابراہہ کا واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے, کیونکہ اسی کی روشنی سے اگر ہم لوگ پڑھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بہت جگہ. حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم کا واقعہ, کس طرح سے چھری چلتی ہے, کس طرح سے تم ان لوگوں کو یقین کی منزلیں دیکھیں.
امید ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ بہت ارحم الراحمین ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کس طرح سے کرے گا, وہ یقین کے اس منزلوں پر. اور یہی چیزیں ہم لوگ کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ. ابراہ کا واقعہ سورہ فیل میں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں, ہاتھیوں والا واقعہ ہے کہ کس طرح سے آتے ہیں, جھرمٹ آتا ہے اور وہ اپنے چونچ میں پرندے, چھوٹے چھوٹے پرندے اتنے اتنے بڑے ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اسی طرح میں اس میں ایک اور بڑا اچھا واقعہ پڑھ رہی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے انسان جو ہے امید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا ایک ربط ہوتا ہے وہ کس طرح سے قائم رکھتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں چلتی چلی جائیں گی. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں, کیونکہ کل ہماری دعاؤں کا حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی تھی, تو ہماری جہاں پر امید ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے میں بھی رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ان دعاؤں کا سہارا لیں گے. ابھی شروع میں آپ نے صدقے کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ صدقے سے ہم لوگ اپنی دعاؤں رد بلا کر سکتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں اور یقین ہے ہم لوگ کا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے, اور جتنی طاقت اس چیز میں ہم لوگ کو ملتی ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے, میں بعض اوقات جب آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں, ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا, آپ کو ادراک نہیں ہوتا, تو جی فلاں دعا پڑھنی شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا. اب میں خود جب اس پہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اس قرآن کی آیت کو پڑھیں گے تو اگر جس طرح سورہ واقعہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ روز شب میں آپ پڑھ کے سوئیں, رزق کی پریشانی نہیں ہوگی, آپ کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے, تو واقعتاً یہ تمام چیزیں اثر کرتی ہیں اس طرح. میں چاہوں گی کہ ہماری یہاں پر رہتے ہوئے سب سے بڑے, اس سے پہلے کہ ہم امید پہ اور گفتگو کریں, رہتے ہوئے بچوں کے جو مسئلے مسائل ہیں کہ ہم لوگ اپنی کس طرح سے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کے لیے دعا خیر کر سکتے ہیں, دعاؤں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا پلیز. جی, تو دیکھیے ایک سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ابھی یہاں بیان کی کہ یہاں رہتے ہوئے یہاں ہو یا کہیں بھی ہو, تو والدین کو جو ہے اولاد کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے. کہ دیکھیے اولاد جب جوں بڑی ہوتی جاتی ہے, اگر خدا نخواستہ وہ نافرمان ہو جائے, سرکش ہو جائے, یا باغی ہو جائے, یا بگڑ جائے اولاد, تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ہوا اور بیٹھ جائیں, یا سختیاں کی جائیں, ڈانٹ ڈپٹ کی جائے, مارا پیٹا جائے. یہ ساری چیزیں علاج نہیں ہوتی. تو جب ہم یہ جملے بیان کیے جاتے ہیں تو انسان تھک ہار کے پریشان ہو کر یہ کہتا ہے کہ اچھا کیا اسلام نے کوئی طریقہ بتایا؟ جی ہاں, بالکل اسلام نے وہ طریقے بتائے ہیں کہ جس طرح سے, کہ جس کی وجہ سے ہم اولاد کو راہ راست پر لا سکتے ہیں, صراط مستقیم پر رکھ سکتے ہیں. اور اولاد کیا, اگر ہم یہ دعائیں اور اعمال انجام دینے لگیں تو ہماری نسل در نسل نیک ہو سکتی ہے. اور وہ دعائیں ایسی ہیں, دیکھیے والدین کو ہر وقت جو ہے اپنی اولاد کی طرف سے فکر مند رہنا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ اولاد بگڑ جائے تو رسول کیا فرماتے ہیں, رسول اسلام, چونکہ یہ ایام بھی رسول اسلام کے ہیں, رسول اسلام کیا فرماتے ہیں کہ ایسے والدین جن کی اولاد کو بروز محشر یہ حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ, تو وہ اولاد کیا کرے گی؟ وہ اولاد اس وقت اپنے والدین کا, جنہیں خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہوگا کہ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے, تو اس وقت اپنے والدین کا دامن کو پکڑ لے گی اور بارگاہ رب العزت میں کہے گی کہ پروردگار عالم, آج اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو ان والدین کی وجہ سے. یہ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ تو حکم الہی ہوگا جاؤ ان والدین کو بھی جہنم میں دھکیل دو. تو اللہ اکبر, یہ اولاد جو ہے الحمدللہ ہم سب کو پروردگار عالم نے صاحب اولاد کیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے اعمال, یہ اولاد ہماری قبر ہے, ہماری آخرت ہے, ہماری دنیا بھی ہے, سب کچھ یہ اولاد ہے, تو ہمیں وہ اعمال انجام دینے چاہیے. کیوں کہا جاتا ہے ماں کے قدموں کے, حدیث ہے نا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو فقط اس لیے نہیں کہ ذرا سا اگر شادی ہو گئی, بیٹا ماں کو چھوڑ کے چلا گیا, یا کوئی نافرمانی میں آ گیا, تو ماں کے جملے کیا ہوتے ہیں, میں نے تمہیں آنکھ کر دیا, یا جاؤ میں نے دور کر دیا. تو دیکھیے اب خدا نے اگر کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اسے جنت کے دروازے پر چھوڑ کر آئے, یعنی اس طرح سے اس کی تربیت کی جائے. تو اسلام نے چند طریقے بتائے ہیں. دیکھیے اگر خدا نخواستہ اولاد بگڑ گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ طریقے پڑھے, اور اگر نہیں بگڑی الحمدللہ تو ابھی سے ان طریقوں کو اپلائی کیا جائے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی اگر اولاد کے بگڑنے کا موقع آئے تو اولاد
بگڑ نہ سکے، اس وقت پروردگار عالم ان دعاؤں کے نتیجے میں آپ کی اولاد کو بچا لے گا۔ تو سب سے پہلی دعا جو میں بتا رہی ہوں تربیت اولاد کے حوالے سے، وہ ہے سورہ احقاف کی 15ویں آیت۔ سورہ احقاف کی 15ویں آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پروردگار عالم تو مجھے، دیکھیں اس میں، اس آیت کے اندر پہلی نصیحت آپ کو اپنے لیے بھی آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی پروردگار عالم مجھے وہ عمل صالح کرنے کی تو توفیق عطا فرما، ترضاہو جو تجھ سے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَصْلِ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اسی چیز کو، یہ جو اصلاح والی بات اور تقوی والی بات آئی، ذریتی، اسے میری اولاد میں منتقل کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کے لیے بھی دعا ہو گئی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَصْلِ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اچھا، جب ذریتی کے اوپر پہنچے تو علماء بیان کرتے ہیں اس وقت آپ اپنی اس بگڑی ہوئی اولاد کا تصور کریں، اور اگر نہیں بھی بگڑی ہے تو جتنی بھی اولاد ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5، جتنی بھی اولادیں ہیں، سب کا تصور لے آئیے کہ ان سب کے لیے، یعنی یہ تقوی اور اصلاح والی بات آپ نے اپنے لیے بھی مانگی خدا سے، اور اسے آپ مانگ رہی ہیں کہ اسے وصل لی فی ذریتی، میری اولاد میں بھی منتقل کر دے۔ ذریتی انی تبتو الیکا وانی من المسلمین، اور اس کے بعد اس آیت کو مکمل کیجئے۔ اچھا دیکھیے اس کا فائدہ کب ہوگا؟ یہ جتنی بھی جو دعائیں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اس پر استقامت اختیار کیجئے، یعنی روزانہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ واجب نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھیں، یا اگر قنوت، دعائے قنوت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کہ آپ جو ہے اس دعا کی تکرار کریں۔ آپ خود دیکھیے گا اتنی جلدی رزلٹ سامنے آئے گا، نیک اعمال کی طرف خود بھی روحانیت، معاونیت آپ کے اندر آئے گی، آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ خود آپ محسوس کریں گی بہت بے انتہا مجرب عمل ہے، لیکن اسے روزانہ خضوع و خشوع کے ساتھ کیا جائے۔ بالکل جس طرح جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کا قلب ساتھ دیتا ہے، آپ کا دل و دماغ اس دعا کی طرف ہوتا ہے کہ آپ خدا سے مانگ کیا رہی ہیں۔ تو ترجمے کو سمجھ کے سورہ احقاف کی 15ویں آیت اور اس کا یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہت ہی مجرب دعا ہے۔ اور اگلی دعا جو میں بتانے والی ہوں وہ ہے سورہ ہود کی 56 آیت، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ کہ اس کے لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کو آپ بچے کی جو اولاد بگڑ چکی ہے اس کی پیشانی، سر کے آگے کے بالوں کو کھینچ کر پکڑیں، کھینچ کر پکڑ کر، کیوں پکڑیں اور پکڑ کر اس دعا کو پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کیا مطلب ہے اس کا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ روئے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی خدا کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی بے شک زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی خدا کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، اتنا مجرب ہے۔ اچھا علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس قدر زور سے بالوں کو پکڑیں کہ سزا دینے والا انداز ہو، اور اگر بچہ بڑا ہے اور نہیں کر سکتے لیکن اس عمل کو کرنا ہے کہ اولاد جو بگڑی ہوئی ہے وہ سنبھل جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، یا نہیں بھی بگڑی ہے تو اگر یہ عمل کریں تو اس طرح سے کہ آپ اگر نہیں کھینچ کر، دیکھیں زیادہ فضیلت جو آیا ہے اس دعا کے لیے وہ کھینچ کر آگے کے بالوں کو کھینچ کر پکڑنے میں ہے، نہیں کر سکتے تو سر میں انگلیاں دے کر یا ہلکے ہلکے بالوں کو پکڑ کر اگر یہ عمل اس طرح بھی انجام دیا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ فضیلت جو ہے وہ کھینچ کر پکڑنے سے ہے کہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گی کہ اولاد کتنی جلدی راہ حق پہ آ جاتی ہے، کس طرح صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتی ہے۔ سورہ ہود کی، پھر میں تکرار کر رہی ہوں، سورہ ہود کی آیت کا نشان ہے 56،
انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بالناصیۃ ان ربی علی صراط مستقیم. اگلی دعا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے 200. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تتقون. کہ جو اولاد بالکل ہی علماء بیان کرتے ہیں ہاتھ سے نکل گئی ہو, بالکل ہی بگڑ گئی ہو, کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو, تو اس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت کا نشان ہے 200. اتنی مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تتقون. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اسے کھانا دیں, روٹی دیں, چاول دیں, جو بھی دیں, آپ جو بھی کھانا دیں, اس کو انگلی سے اس کے اوپر لکھ دیجئے. چھوٹی سی آیت ہے سورہ آل عمران کی 200 کہ آپ اس کو اپنی انگلی سے لکھ دیں. اور علماء بیان کرتے ہیں اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں, یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اسے لکھ کر اسے کھانے کو دیں. یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ وہ رزق جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اس کلام خداوندی ہے, اور یہ آیت مخصوص ہے. یقین جانیے اگر آپ اس کی تکرار, استقامت ضروری ہے. میں بار بار بیان کر رہی ہوں, یہ روزانہ یہ اعمال انجام دیے جائیں, روزانہ اس کی تکرار کی جائے کہ اس طرح سے آپ اعمال انجام دیں گی تو آپ دیکھیں گی اتنا مجرب عمل ہے کہ چند دنوں میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ خضوع و خشوع کے ساتھ روزانہ اس عمل کو انجام دیں, چند دنوں میں آپ کی اولاد بہت نیک اور صالح ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو اگلی دعا ہے وہ صحیفہ کاملہ کی 25 نمبر کی دعا, جو روزانہ پڑھیں اولاد کے نیک ہونے کے لیے. وہ اولاد کے لیے ہے کہ والدین اس دعا کو روزانہ پڑھیں. صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ کی 25 نمبر کی دعا. اور سورہ انبیاء اولاد کے صالح ہونے کے لیے پڑھیں, بہت مجرب ہے. یعنی جس طرح ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں اس طرح سے اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ سورہ انبیاء ہے اور ابھی آگے چل کر سورہ قدر آئے گی, دعائے نور آئے گی, ان چیزوں کو ہم روز جس طرح پڑھتے ہیں ان دعاؤں کو ہم مخصوص کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو یقین جانیے جو ذریتی کا لفظ آ رہا ہے نا, یہ آپ اپنی اولاد کو تو نیک, لیکن اب آپ کی جو ذریت اس اولاد سے, جو اولادوں سے اولاد نسل جو چلنے والی ہے, سب نیک ہوتی چلی جائیں گی اگر آپ خضوع و خشوع کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ان دعاؤں کو انجام دیں گی. سورہ انبیاء کی دعا, سورہ انبیاء جو ہے وہ اولاد کی اصلاح کے لیے, اولاد کے صالح ہونے کے لیے, نیک ہونے کے لیے بہت مجرب ہے. سورہ انبیاء کی روز تلاوت کی جائے. آپ دیکھیے گا یہ سورہ انبیاء سے ایک الہی مدد سامنے آئے گی خدا کی طرف سے, اور اولاد آپ کی اطاعت گزار ہو جائے گی. اللہ اکبر, آپ کی اطاعت گزار یعنی خدا اور معصومین کی اطاعت گزار ہو جائے گی. اچھا, علماء بیان کرتے ہیں کہ اولاد خدا نخواستہ اگر بگڑ گئی ہے تو آپ عمل داؤد انجام دیجئے. اچھا, عمل داؤد کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا اس کو 13, 14, 15 رجب کے لیے, ایسا نہیں ہے. عمل داؤد 12, 13, 14 کے لیے ہم نے 13, 14, 15 کے لیے جو اسے مخصوص کیا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ علماء بیان کرتے ہیں خدا نخواستہ اگر کسی کی اولاد بگڑ گئی ہو, ہاتھ سے نکل گئی ہو, تو اسے چاہیے ہر ماہ کی 13, 14, 15 کو عمل داؤد انجام دے, ہر ماہ کی. آپ یقین جانیے کہ آپ دیکھیے گا کتنی جلدی بہترین نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد کو 107 مرتبہ 107 ٹائمز سورہ الحمد کو, یعنی پوری ایک تسبیح سورہ الحمد کی پڑھی اور پھر 7 ٹائمز الگ سے سورہ الحمد کو پڑھا. چھٹے امام فرماتے اتنا مجرب عمل ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اولاد آپ کی کس تیزی کے ساتھ اطاعت گزار ہو جاتی ہے اور کس طرح نیک اور صالح ہو جاتی ہے. اچھا, اگر اس کو آپ اس طرح پڑھیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پڑھیں تو بہت اچھے نتائج جلدی سامنے آئیں گے, درمیان میں کسی سے بات نہ کی جائے. اچھا, یہ جو دعائیں میں بتا رہی ہوں ان میں دیکھیے کچھ چیزوں کو ضرور رکھیے گا. دیکھیے, ایک تو قبلہ رخ ہوں, باوضو ہوں, اول و آخر درود پڑھیں, درمیان میں کسی سے کلام نہ کریں, جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو خدا کی طرف آپ کی توجہ ہو,
اور میں اکثر بیان کرتی ہوں کہ سجدے میں دعا مانگی ہے، کہ اس وقت آپ خدا سے بہت قریب ہوتے ہیں. اس طرح سے خدا سے واجب نماز کے قنوت میں بھی آپ پڑھی جا سکتی ہیں دعائیں، جو سورہ قاف جیسی آیتیں ہیں، سورہ ابراہیم کی ہیں، اس میں بھی پڑھی جاتی ہیں جہاں ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. رسول اچھا باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، یہ چیزیں شرائط میں ہیں اور روزانہ پڑھی جائیں. رسول اسلام ختمی المرتبہ احمد مشتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد بگڑ گئی ہو یا اگر نہیں بھی بگڑی ہو تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر سورہ یونس کو لکھ کر رکھا جائے. اچھا سورہ یونس کو جو لکھ کر رکھا جائے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اکثر سوال آتے ہیں کہ اس کو ہم فوٹو کاپی کروا لیں. نہیں، دیکھیں یہاں پہ جو زور دیا گیا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھا جائے، اپنے ہاتھ سے لکھا جائے. اور جس وقت سورہ یونس کو آپ لکھیں اس وقت تمام گھر والوں کے، جتنے گھر میں افراد رہتے ہیں، سب کے نام لیے جائیں. اور جس وقت آپ اسے اپنے گھر میں رکھ رہی ہوں اس وقت بھی تمام گھر والوں کے نام لیں. رسول اسلام فرماتے ہیں اس کی برکت کیا ہے کہ سورہ یونس کو کوئی اگر اپنے ہاتھ سے لکھ کر رکھے گا تو جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اولاد بگڑ گئی ہے، کوئی برائی کی طرف ہے، یا کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی برائی میں پھنس چکی ہے، تو وہ عیب، وہ برائی آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا، وہ سامنے ظاہر ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جس کے اندر یہ برائی تھی وہ اپنی اصلاح خود کرے گا. یعنی وہ خود اپنے آپ کو، دیکھیں انسان خود، اگر ہم چاہیں نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، سب سے بڑے ہم خود ہیں کہ ہم خود کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. تو رسول فرماتے ہیں کہ سورہ یونس کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر رکھیں. جس وقت اپنے ہاتھ سے لکھیں اس وقت تمام گھر والوں کے نام لیے جائیں، اور جس وقت رکھا جائے اس وقت تمام گھر والوں کے نام لیے جائیں. تو اگر کسی میں جو بھی برائی ہوگی یا اولاد بگڑ گئی ہوگی وہ راہ حق پہ آ جائے گی، اور جتنے افراد ہیں وہ تمام جو ہے نیک اور صالح ہوتے چلے جائیں گے، اور ان برائیوں کو، ان گناہوں کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. تو یہ سورہ یونس کا اگلا عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور اس کے بعد جو اگلی چیز میں بیان کرنے والی ہوں وہ ہے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق محمد وعلی محمد وجل فرزان. سورہ نور کی روزانہ تلاوت کی جائے. دیکھیے سورہ نور کی اگر آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں جو عورتیں ہیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی. اللہ اکبر، عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی، اور اس گھر کے رہنے والے اولادیں کبھی بھی زنا جیسے فعل حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی اس گناہ کو کبھی انجام نہ دیں گے. تو چھٹے امام سے فرماتے ہیں سورہ نور کی روزانہ تلاوت کی جائے. شیخ کلینی فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق کی روایت ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد سورہ قدر کو اس نیت سے پڑھی جائے. سورہ قدر انا انزلنا اس نیت سے پڑھی جائے کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے. تعداد اس میں نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ خود اپنی تعداد رکھ سکتے ہیں کہ اس نیت سے ہر واجب نماز کے بعد چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سورہ قدر کو انا انزلنا کو اگر اولاد کے نیک ہونے کے لیے پڑھا جائے تو بہت مجرب ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اولاد کے نیک ہونے کے لیے. یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، دیکھیں بہت آسان ہے، الحمدللہ ہمارا تلاوت قرآن کرتے ہیں. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو علماء بیان کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیں اس نیت سے سورہ بقرہ کو کہ پروردگار عالم آپ کی اولاد کی اصلاح کرے، وہ نیک اور دیندار ہو جائے. تو بہت مجرب ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، مہینے میں تو ایک مرتبہ ضرور کیا جائے. اچھا اگلی چیز جو ہے وہ ہے گھر میں بآواز بلند اذان دینا. گھر میں بآواز بلند، دیکھیں جس گھر میں اذانیں دی جاتی ہیں نا اس گھر کی اولاد نیک ہوتی ہے. اتنے فوائد ہیں، رزق میں ترقی ہوتی ہے اس گھر میں، اور جنات آصف جیسی چیزیں، اس شیطان جیسی چیزیں آپ کے گھر میں نہیں آتی، گھر میں نہیں رہتی. تو گھر میں بآواز بلند اذان دینا بہت مجرب ہے کہ اولاد نیک و فرما بردار ہوتی ہے، اطاعت گزار ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، عمل صالح انجام دیتی ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم کی
40 نمبر کی آیت ہر واجب و مستحب نماز کے بعد پڑھیں. بلکہ اس کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی بار بھی دن میں یاد آئے اتنی بار, میں نے پچھلے پروگرامز میں, مجھے یاد نہیں میں نے کب, لیکن آپ کے سامنے اس کی بہت تکرار کی تھی کہ سورہ ابراہیم کی 40 نمبر کی آیت, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریت ربنا وتقبل دعا, کہ رب پروردگار سے ہم دعا کر رہے ہیں بار الہ. دیکھیے اس کا آیت سورہ ابراہیم 14 نمبر کا سورہ اور اس کی آیت 40, ان حروف ہی کے اندر ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ یقینی طور پہ دعا قبول ہوگی. کہ اس کے اندر جو ہے اگر کسی کی اولاد نماز کی پابند نہ ہو, بے نمازی ہو, تو وہ اس دعا کی تکرار کرے. اور میں نے ایک واقعہ بھی جو لیٹسٹ ہوا تھا معجزہ, کہ ایک ماں نے اپنی بچی کے لیے پڑھا تھا اور وہ ایسی پابند ہوئی نماز 5 وقت کی پنجگانہ کی کہ وہ پورے گھر کو نماز فجر سے اٹھانے لگی, کہ نماز کے اول وقت کی پابند ہو گئی. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے, کہ حضرت ابراہیم نے کیا مانگی 40 نمبر کی دعا میں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یعنی پروردگار تو مجھے بھی اور میری ذریتی میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. یقین جانیے ربنا وتقبل دعا, پروردگار تو میری اس دعا کو قبول کر لے. آپ اس کی جتنی تکرار کریں گی, سورہ ابراہیم کی 40 نمبر کی آیت جتنی تکرار کریں گی, آپ دیکھیں گی کہ تیزی سے آپ کی اولاد نماز کی پابند ہو رہی. اتنے مجرب اعمال اور مجرب دعائیں ہیں. جی ہاں نیکسٹ اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر انشاءاللہ. جی اس کے بعد اگلی جو ہے سورہ فرقان کی آیت ہے 74, سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت, اولاد کے نیک ہونے کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا ہم کیا مانگ رہے ہیں خدا سے سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت میں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم سے, بار الہ تو مجھے نیک و متقیوں کا امام بنا دے. عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت جو ہے اپنے گھر میں جو ہے اپنی اولاد سب کی جو ہے پورا گھر لے کے چل رہی ہوتی ہے. ہر چیز پہ ہر کام پہ عورت ہی انجام دے رہی ہوتی ہے اپنی اولاد کے. تو کیا کہ متقیوں کا امام سربراہ جو ہمیں بنا دے, وہ متقیوں کا, ہمیں بھی متقی بنا, ہماری اولاد ہماری ذریت کو بھی متقی بنا. 74 آیت کا نشان سورہ فرقان کی, کہ اس آیت کو بھی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں. آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کی اولاد آپ کی تابعدار, خدا کی اطاعت گزار, عمل صالح انجام دینے والی ہوگی. اچھا اس کے بعد جو ہے کہ اگر اولاد بد اخلاق ہو تو اس کے لیے اب تھوڑا سا غذا کی طرف بھی آئیے, کہ ہمیں غذاؤں کو بھی دیکھیں. سب سے پہلی چیز ہمیں الرٹ ہو جانا ہے, کہیں خدا نہ خواستہ اگر اولاد بگڑ گئی یا نہیں بھی بگڑی, میں بار بار دونوں جملے کہہ رہی ہوں, کہ ہمیں یہ الرٹ ہو جانا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری اولاد کے پیٹ میں رزق حرام تو نہیں جا رہا. کیونکہ رزق حرام ابھی ماہ محرم گزرا ہے. کیا تھا یزید کے, کیا مولا حسین نے خطبہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کوئی ہدایت اثر نہیں کرے گی, یعنی جس کے پیٹ میں رزق حرام جائے اس پہ ہدایت دور دور تک اثر نہیں کرتی ہے نا. مولا کا یہی جملہ تھا. اور رزق حرام کو واچ کریں کہ کہیں پیٹ میں رزق حرام تو نہیں جا رہا, رزق حلال جانا چاہیے. اور اگر اولاد بد اخلاق ہو یا نہیں بھی ہے یا کوئی اور بھی برائی ہے تو علماء بیان کرتے ہیں آب زمزم پلائیے. آب زمزم میں ایک ایسی تاثیر ہے, ایک ایسا اثر ہے آب زمزم کے اندر کہ آپ خود دیکھیں گے. کشمش کھلائیے. کشمش مولا علی فرماتے ہیں کہ جو کشمش کھاتا ہے اس کا باطن پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں غذاؤں کے کس طرح سے اثرات انسان کے اندر آ رہے ہیں, کہ باطن, اس کا قلب, اس کے اندر کی روحانیت سب باقی رہے گی, ایجاد ہو جائے گی ایک طرح سے. سمجھیے اگر خدا نہ خواستہ اولاد بگڑ گئی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ کسی طریقے سے کشمش کھلائے جائیں. مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ غذاؤں کے لیے کہ اسے کشمش کھلائیں, اس سے باطن پاک و پاکیزہ ہوگا. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خربوزے کی طرف خربوزہ کھلایا جائے. خربوزہ کھانے سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں ہمیں اور آپ کو بھی کھانا چاہیے, اپنی اولادوں کو بھی باقاعدہ گھر میں کھانے کے بعد ایک ڈش کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, وہ ہے خربوزہ. کیوں؟ خربوزہ کھانے سے عبادتوں کی توفیقات عطا ہوتی ہیں. کتنا رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ہم خربوزے کا استعمال رکھیں گے تو عبادتوں کی توفیقات ہمیں زیادہ سے زیادہ ملیں گی. تو ہمیں خربوزے کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے. ہر وقت آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی اولاد
رزق حرام تو اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا. رزق حلال بہت ضروری ہے. جی بے شک. اور ہر ایک پوائنٹ جو سا تھا ظاہر ہے بہت زیادہ تشریح طلب بھی تھا کہ ہماری زندگیوں پر کس قدر اثرات کرتی ہیں یہ تمام چیزیں. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز بچے اپنی زندگیوں میں وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک پوائنٹ جو سا تھا بہت زیادہ ضروری تھا. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اور اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ لوگ پلیز ہم لوگ کو کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے, آپ لوگ کال کریں اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم اسی بات کے حوالے سے اسی کو اپنے ٹاپک میں جو چیز ہم لوگ ناامیدی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ تمام چیزیں جو ہم نے شروع میں بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ قرآن مجید ہمارے لیے وہ روشنی کا سما رکھتا ہے جہاں پر ہم لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسی سچویشن کسی پر آئے, مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت بہت دل چھوڑ بیٹھتا ہے اور نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی پریشانی کے شکار ہے, جس طرح ہمارے لاسٹ پروگرام میں بھی ناامیدی کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں ایک بہن کی کال آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دعا بتائیں, یا میں اس طرح کی پریشانی میں ہوں تو مجھے کچھ بتائیں کہ میں اس میں کیا کروں. تو ہماری سسٹر کوکب جعفری صاحبہ یہاں پر موجود تھی, انہوں نے بھی ان کے ساتھ وہ باتیں شیئر کی ہیں, اور ایز اے ڈاکٹر بھی انہوں نے کافی زیادہ اپنے مشورے دیے آپ لوگوں کے ساتھ. اور آج جو خصوصیت کے ساتھ ہمیں لگا کہ یہ ہماری سب سے بیسک جو یہاں پہ کیا بلکہ ساری دنیا میں صحیح کہا سسٹر نے کہ جہاں پر بھی آپ لوگ رہتے ہو آپ اولاد کی طرف سے زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی اولاد کو اپنی یعنی ہم چاہتے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا ہوگا کہ ہماری اولاد نمازی نہ ہو, پرہیزگار نہ ہو, عبادت الہی میں نہ ہو. بس کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ ابھی خانم بتا رہی تھی نا میرا سورہ الحمد کا جو بتایا تھا انہوں نے, سورہ کون سا؟ دفعہ پڑھنا ہے یہ بتا میرے سورہ الحمد. سورہ الحمد کا بتایا تھا نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ٹی وی سے آپ کو جواب دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, تھینک یو, شکریہ, جزاک اللہ, خدا حافظ. اور وہی بات ہماری پریشانی کی, اب میں چاہوں گی کہ آپ پہلے جواب دے لیں پھر انشاءاللہ باقی گفتگو کریں. سورہ الحمد کا ہماری سسٹر ابھی پوچھ رہی ہیں, تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحمد کو 107 مرتبہ 107 یعنی ایک پوری تسبیح سورہ الحمد کی پڑھیں اور پھر 7 ٹائمز آپ سورہ الحمد پڑھیں. یہ میں نے بتایا تھا اس کو روزانہ پڑھا جائے, اور اگر آپ درمیان میں کسی سے نہیں بات کریں اور باوضو ہو کے اول و آخر درود پڑھ کر اس طرح سے کوئی بھی حاجت ہوتی ہے اس وقت ہم اولاد کے بٹن دبائیں اور فوراً ہماری حاجت پوری ہو جائے. یعنی وہ میجک جس طرح سے جادوگر جسے نام دے کہ ہم بٹن دبائیں. یقین جانیے یہ جو دعائیں اور اعمال میں نے بتائے ہیں آج جو علماء سے ہم تک پہنچے ہیں, آپ یقین جانیے یہ بالکل اسی طرح ہیں. علماء بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے بٹن دبایا اور آپ کی اولاد نیک و صالح. اس دعا کو آپ اس کثرت سے آپ بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ بالکل ساری باتیں لکھ لی ماشاء اللہ, بہت اچھی الحمدللہ باتیں بتائی. الحمدللہ. اس میں سے تو 2 باتیں تو میں کرتی بھی ہوں نا, اچھا جو ماشاء سورہ اللہ. احقاف کا بتایا سسٹر سائمہ نے, اور تو صحیح, بچپن سے میں پڑھتی ہوں ہمیشہ نماز پڑھ ماشاء ربی اللہ اسماعیلی سے ماشاء سورہ اللہ یاسین ماشاء کا اللہ. بنی من المسلمین. بس اسی لیے آپ پہ اس اب کا آپ سے اثرات, بہت جی بالکل اسی کے آنے لیے لگی کہ آپ اثرات دل ہیں آپ لگانے پہ الحمدللہ.
بالکل جزاک یہ بھی بہت اچھی لگی مجھے نا، وہی سورہ ابراہیم کی 40 نمبر آئے تھے، 40 نمبر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ امید ہو رہی تھی، ربنا تقبل دعائی. بالکل. آج کل یہ بہت پڑھ رہے ہوں کیونکہ بچے نا نماز کبھی قضا کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے. ہاں نہیں بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، صالح ہو، وہ دین پر عمل کر رہی ہو. ہماری تو دعا یہی ہوتی ہے کہ امام زمانہ کے سپاہی ہوں، تو ان کے لیے کوشش ظاہر ہے سپاہیوں کے لیے اس طرح کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو. جی بالکل جی ضروریت بالکل ضروریت کا خیال. بڑھیا، بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ساری صورتیں یہ بہت زیادہ بہت اچھی ہے. وہی یہ سب سے ساری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہی جو بتایا نا کہ حرام پیٹ میں نہ جا رہا ہوں، یہ دیکھیں کیا کھا رہے ہیں، صحیح. اور خشوع خصوص سے اعتماد سے پڑھیں گے بالکل جب ہوگا، کیونکہ اے ہے کچھ ہوتا تو ہے نہیں، یہ کہہ کے وہ شروع کرتا ہے تو کیسے ہوگا پھر. بالکل بالکل. اور یہ سب بھی سے پہلی ہونی نیت، چاہیے. اور الحمدللہ یہ ساری باتیں قرآن سے ریلیٹڈ ہیں یا ائمہ کی اس دعاؤں سے ریلیٹڈ ہیں. آپ لوگوں کو کہیں باہر بھی نہیں جانا پڑا، ریفرنسز موجود ہیں کہ آپ لوگ یہ فلاں آیت اپنے گھر میں، اور اسی بہانے وہی بات، قرآن کو جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے. ہمارے پاس کالر ہیں، 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. جسمانی علاج کے لیے تو ہم لوگ بھاگتے ہیں جی ڈاکٹر کے 1 پاس، منٹ مہنگا ہولڈ مہنگا کیجیے گا علاج. سسٹر سوریا، 1 منٹ ہولڈ ہاں کیجیے گا. ضرور. جی السلام علیکم. دیکھیے وہ جب میں نے پوچھا نا تو اس وقت ٹی وی خراب ہو گیا، بس 107 دفعہ یہ سمجھ میں آیا، اس کے بعد وہ خراب ہو گیا بہت دیر تک. اوکے چلے ٹھیک ہے، آپ کو میں دوبارہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے میں دہلی سے بول رہی ہوں میں، اور جی. یہ بس انہوں نے خانم نے یہ کہا کہ سورہ الحمد 107 دفعہ، اس کے بعد پھر وہ ٹی وی خراب ہو گیا. اوکے چلے ٹھیک ہے، دوبارہ سے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. ہاں پلیز جی پلیز. ضرور انشاءاللہ. اوکے خدا حافظ. معذرت کے ساتھ ہم لوگ جی کے سسٹر دوسری لائن پر تھیں. جی سسٹر سوریا پلیز آپ کمپلیٹ کیجیے گا. ہاں کرن یہ بتا رہی تھی میں کہ اپنے جسمانی علاج کے لیے تو کیسے بھاگتے ہیں ہم لوگ، بڑے بالکل بڑے صحیح ڈاکٹر علاج بالکل صحیح. کراتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں. روحانی علاج کے لیے فری میں اللہ میاں نے دیا ہے قرآن، اتنی بڑی ہدایت، اور فری کا ایک ہمارے پاس وہ ہے، اگر اس پہ عمل کر لیں ہر چیز کا خشک ہوتا ہے، ہر چیز کا علاج ہے اس قرآن میں. بالکل لیکن ہم بالکل. لوگ یہی سمجھ کے کہ نہیں اس میں تو پیسے نہیں لگ رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مطلب اس میں یہ بھی پیسے بات تو بڑی ہے اچھی آپ نے دو کی. بازی. یہ لوگ اگر پیسے دے کے کوئی بیچ رہا ہوتا اور اس طرح بتا رہا ہوتا تو میرے خیال ہے کوئی لائن لگی ہوتی. ابھی فری میں بٹ رہا ہے تو اس پہ کوئی اس طرح کا خاص رسپانس نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ ہماری نیتیں صاف ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی ایک بھی اگر اس سے فائدہ حاصل کر گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری اسی کے سلسلے میں بخشش کر دے. ہماری نیتیں صاف ہیں الحمدللہ. ہم بات لوگ سنانا چاہی تھی جی رسول خدا کا جی جی بسم کہ اللہ. جب تم سونے کا ارادہ کر لو تو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم نے 10,000 دینار قرضہ صدقہ ادا کیا. سبحان اللہ یہ سبحان 10,000 اللہ. دینار کا 10,000 10 دینار کا دفعہ. دیکھیے ماشاء مشکل اللہ. کیا ہے، ایک تصدیق ہی نہیں ہے، 10 دفعہ ہی پڑھ لو. اللہ اکبر. بات یہ پڑھنے کی آپ کا ذہن جائے کہ میں سو رہا ہوں، میرے نبی کی یاد آئے. بالکل ایک ہی بالکل دفعہ پڑھ لو سیدھا ثواب ہے. بس ان کو بالکل ہر وقت یاد کرنا ہی عبادت ہے. بالکل جب ان کو بالکل. یاد کریں گے خود بخود گناہوں برائیوں سے بچ جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. جزاک اللہ سسٹر صاحبہ سریہ کے بہت درمیان شکریہ تھا. اور ان کی سب اللہ ہی توفیقات آمین. اللہ ہی اور آمین. آپ کی دونوں کی اللہ ہی آمین. علمی اور عملی سب کی ہم لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ جی ہی سلامات آمین. ہوگی. خدا جزاک اللہ. حافظ. خدا سبحان اللہ. حافظ. خدا کی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے. آپ جتنا بھی یہ میسج کو عام کر سکیں اپنے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ضرور کیجیے گا. دعاؤں کو فارورڈ کیجیے گا. اسی بہانے لوگ قرآن مجید کو بھی کھولیں گے. اپنی زندگیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی، اور بعض اوقات ہمیں مل بھی جاتے ہیں اس طرح کی صورت میں، مگر کوشش کیا کریں ہماری تمام بہنیں جو بھی جہاں پہ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ باقاعدگی سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو بہت سارے مسئلے ہماری زندگی کے حل ہو جائیں گے. اگر ہم اول وقت اپنی نمازوں کا خیال کرنا شروع کر دیں گے تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. یہ تمام چیزیں ظاہر ہے، میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ قرآن کی آیتیں ہیں ان کے اثرات ہیں اور وہ اسپیسیفکلی خصوصی طور پر اس چیز کے لیے پڑھی جا رہی ہیں تو الحمدللہ بے شک یہ اثر رکھیں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں علم دین کو حاصل کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، نمازوں کا خیال کریں. جب ہم اپنے واجبات کو ادا کریں گے، حرام سے بچیں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر ہماری زندگیوں میں اثرات مرتب ہوں گے. ہم خود بخود اب گناہوں سے کراہیت کو محسوس کریں گے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہیں، ہمیں امید دلائی جا رہی ہے اس پروگرام کے توسل سے بھی کہ آپ لوگ اپنے اندر نا امیدی نہ سمجھیں، اس بارے میں امید کو سمجھیں. ابھی جیسے ہماری بہن نے کہا کہ ان کو صرف یہ بات پہنچی ہے کہ 107 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، مگر اس کے بعد جو آپ نے بات کی وہ شاید نہیں پہنچ پائی. تو میں چاہوں گی کہ آپ کیا بہن یہی تھی چھٹے امام سے جو
جو میں نے بیان کیا تھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، کہ سورہ الحمد کو 107 مرتبہ پڑھنا، پوری ایک تسبیح، اور اس کے بعد 7 ٹائم، یعنی 107 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھیں، اول آخر درود پڑھ لیں، اور درمیان میں اس طرح 107 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ الحمد واقعاً وہ سورہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، کہ تمام اعمال وہ ہیں کہ جو اتنے مجرب ہیں کہ آپ انہیں انجام دیں گی تو آپ بہت جلد آپ کی اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ اور سورہ یونس کا جو میں نے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس کو بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر رکھیے گھر کے اندر، کہ اس کے اندر رسول فرماتے ہیں کہ جب لکھیں تو آپ اس کو جو ہے سب کے گھر والوں کے نام لیں، اور جب رکھنے لگیں گھر کے اندر تمام گھر والوں کے نام لیں۔ اس میں بھی ایسے مجرب اثرات ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اولاد اگر کسی برائی اور گناہ میں ہے، وہ آپ کے سامنے عیب کھل جائے گا، یا گھر کا رہنے والا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو وہ آپ کے سامنے کھل کر بھی آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کے سامنے آئے گا بلکہ وہ خود اس گناہ کی اصلاح بھی کرے گا اور نیک ہو جائے گا۔ بہت مجرب ہیں یہ دعائیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ آپ شہد کا استعمال بھی رکھیں۔ دیکھیں شہد وہ غذا ہے، شہد وہ چیز ہے کہ جس سے جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے، دونوں چیزوں کو صحیح کرتے ہیں۔ اور رزق حرام کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ رزق حلال پیٹ میں جانا چاہیے، اس کے اوپر مسلسل واچ رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایک دانہ بھی رزق حرام کا نہ جائے، کیونکہ رزق حرام جس گھر کی اولادوں کے پیٹ میں یا جس گھر والوں میں جاتا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اولادوں کے پیٹ میں اگر یہ جا رہا ہے کسی طریقے سے تو یہ نہ صرف کہ دین سے دوری ہے بلکہ آپ کی اولاد کو بد نصیب بنا رہا ہے، اس کا نصیب ہی خراب ہو رہا ہے، تو اس کو بھی زیادہ واچ کریں۔ ایک چیز اور اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ بچے یہاں پر رہتے ہوئے اکثریت میں یہاں پہ تو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ آپ لوگوں کو کھانے پینے کے حوالے سے رہتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کینڈیز ہیں، اس میں جیلیٹنس ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز سلسلہ نکل آتا ہے کہ بچے کے منہ میں اگر چلے گی تو وہ سارا سلسلہ اس کے لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ بعض لوگوں کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ میکڈونلڈ کھا لیتے ہیں، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چکن جو ہم لوگ اس طرح نہیں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ذبیحہ ہونا چاہیے، 100% حلال ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں، ایون فرائز کس میں فرائی ہو رہے ہیں، وہ اس کے لیے کون سا آئل استعمال کیا گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کس طریقے سے پیسہ آیا گھر پہ یا اس خاص کھانے کی طرف ہم لوگ توجہ کریں، ہر ایک چیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہمارا بچہ اگر ضد کرے گا کہ مجھے میکڈونلڈ سے کھانا ہے تو ہم ہرگز نہیں لے کے جائیں گے اس کو، کیونکہ اس کو پتا، اس کو بچے کو سمجھائیں آپ کے وہاں پر حرام ہے، ہم اس طرح سے ذبیحہ کھاتے ہیں، تو اپنے لیے خود مائیں اس کے لیے محنت کریں۔ یہ ایک ٹاپک ہوگا انشاءاللہ جب بچوں کی تربیت اولاد کے حوالے سے ہم ڈیٹیل والا ٹاپک کریں گے، جس طرح ہم نے ابھی موت کا انشاءاللہ شروع کیا ہے، اس کے بعد تربیت اولاد پہ ہم لوگ کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاحی پہلو سے اپنی جتنی بھی اصلاح کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں ویورز جو ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے بھی ہیں الحمدللہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ بعد میں رہ بھی جاتے ہیں اور ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں ضرور گفتگو کریں۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنا بھی جو بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے پوری تیاری اور محنت جو ہماری ذاکرہ یہاں پر کر کے آتی ہیں آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر اس پر عمل کریں گے۔ ایک اور بڑی اچھی بات پڑھی تھی اسی میں، نا امیدی کے ٹاپک میں آ جاتی ہے امید کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ جو کہ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کچھ اشعار کی صورت میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ جو دیوان مجیدی شعر الریاض یعنی یا شافی نے امام سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ کسی شہر میں یعنی ایک ملک میں بادشاہ تھا، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اس میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اور بادشاہ نے کیا کیا، ایک موتی جو تھا اپنے ایک غلام کو دیا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو۔ اب وہ غلام نے اپنے گھر میں وہ موتی لے گیا اور اس کو بڑی حفاظت سے رکھا، مگر ظاہر ہے بچے اس کے گھر پہ تھے اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ موتی ٹوٹ گیا۔ اب وہ جب بچوں سے ٹوٹ گیا موتی تو اب وہ بہت پریشان، اور اس حالت میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی، ظاہر ہے ایک بادشاہ نے، کسی عام شخص نے بھی دیا ہو تو کسی کی امانت پاس پڑی ہو، اور اگر اس میں کچھ نہ
خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو کس طرح انسان کی حالت ہوتی ہے. وہ خیر شخص بہت پریشان ہوا, ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ میں اس کا کیا کروں, کیا حل ہو. تو ایک مومن شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم اس کے لیے پریشان ہو تو یہ 4 اشعار خلوص دل کے ساتھ, نیت کے ساتھ تم پڑھو, جو امام نے ارشاد فرمائے تھے. وہ اشعار میں سے یہ تھا: خدا کی بہت سی چھپی ہوئی مہربانیاں ایسی ہیں جن کی پوشیدگی عقلمند اور دانشور شخص کی سمجھ سے بھی باہر ہیں, اور بہت سی آسانیاں ایسی ہیں جو دشواریوں کے بعد آتی ہیں, اور خدا غمگین کا غم دور کر دیتا ہے. بے شک بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے باعث تم اس خدا پر بھروسہ کرو جو ایک ہے اور وہ بہت عظیم ہے, اور پھر مطمئن ہو جاؤ. ان اشعار کو یعنی خصوصیت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پریشانی میں پڑھنا ہے, اور اس اشعار کا مفہوم یہی سمجھ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کامل, یقین رکھو, اور جب اس سے دعا مانگ لی تو اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ بے شک وہ اس کے بارے میں شفا دے گا, یا اس درد کو, اس غم کو دور کر دے گا. یہ شخص ہے وہ بظاہر پریشان تھا, وہ اتنا پریشان تھا, اس نے یہ اشعار پڑھے اور دعا مانگی, اور جس طرح ہی دعا مانگی تھوڑی دیر کے بعد دکل باب ہوتا ہے, اور وہ شخص دروازہ کھولتا ہے اور ایک سپاہی آتا ہے جو کہ بادشاہ کا پیغام لے کے آتا ہے. کہتا ہے کہ میری ایک لونڈی بیمار ہے, اور کسی نے کہا ہے کہ اس موتی کو پیس کر اس کو توڑو اور اس کو پیسو اور اس کو پیس کر لا کر مجھے دو تو اس سے اس کو شفا ملے گی. کس طرح سے اس شخص کی وہ پریشانی, کیونکہ وہ پہلے ٹوٹ چکا تھا موتی, تو مگر وہ جب ٹوٹے ہوئے موتی کو اس نے پیسا اور وہ اس کو بھیجا اور جا کے اس کی پریشانی دور ہوئی. تو کتنے مجرب طریقے سے, کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے, ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے ہم لوگ کو یہ بار بار امید نظر دلائی جاتی ہے کہ آپ اگر خدا سے صدقے دل سے نیت کر کے, چاہے وہ اپنی دعاؤں اولاد کے بارے میں ہو. ابھی جب سسٹر ہماری الحمد کے بارے میں بیان کر رہی تھیں, اور الحمد کے بارے میں ہی ہم لوگوں نے ایک پہلے بھی پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اگر آپ لوگ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی تو جائے سر پہ تو اس ہاتھ پہ رکھ کے 7 یا دائیں بالکل ہاتھ کو پکڑ بالکل کے اور شفا ملتی ہے اس سے. کیا ملتی ہے. بات ہے. اور جب بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو یہی حکم ہے کہ اس پہ جو ہے آپ خالی بیٹھ کے دنیا کی باتوں میں نہیں رہیں, ایگزیکٹلی, اس وقت خدا کی طرف سے ملائکہ اس پر نازل ہو رہے ہوتے بے ہیں. شک سورہ الحمد سر پہ ہاتھ رکھ کر, اگر نامحرم والا چکر نہیں ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں, یا دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے, اور اگر نامحرم والا ہے تو آپ خود ہی جو ہے دور سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے, اور پھر جس طرح ایک بار واقعہ ہے کہ ایک عالم نے کہا کہ اگر سورہ الحمد کو 40-70 مرتبہ پڑھ دو تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو ایک عالم نے کیا کیا, انہوں نے ایک مکھی کو پکڑا یہ جاننے کے لیے کیا یہ مکھی زندہ ہو جائے گی. آج وہ ایکسپیریمنٹ کرنے بیٹھے تھے. انہوں نے اس مکھی کو پکڑا, اسے پہلے مارا, مارنے کے بعد اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی, وہ مکھی زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی. سبحان اللہ, تو سبحان انہوں نے اللہ. کہا کہ دوسری بار انہیں پھر یقین نہیں آیا, انہوں نے کہا نہیں میں دوبارہ اس مکھی کو پکڑوں گا. دوبارہ اس مکھی کو پکڑا, اس بار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور جب ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر 70 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھا تو دوبارہ اس کے تمام ٹکڑے جڑے اور وہ مکھی ہوا میں پرواز کرنے لگی. تو اسی لیے کہتے ہیں سورہ الحمد کو اگر کسی مردے پہ بھی پڑ جائے شفا یقینی ہے. سورہ الحمد قرآن کا وہ سورہ ہے. بے شک, بے شک. اور بہت ساری ایسی دعائیں جو ہم لوگ آپ ظاہر ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ, ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ عمل کے باعث بنتی ہیں. اب آتے ہیں ہم یہ ٹاپک کو یہاں پر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ دعا کی طرف آگے بڑھیں گے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسی سے امید کے ہمارے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ہم لوگ کو ہر لمحے, مگر بالفرض اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا سلسلہ ہو, مگر ہمیں یہ بار بار بات جون سی دلائی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ یہ دعائیں پڑھتا ہے. فرض کرتے ہیں ہم لوگ ایک شخص ہے وہ دعائیں پڑھتا ہے, اور وہ اتنی دعائیں پڑھتا ہے, اور آپ لوگ ایک مسلسل عمل کرتے چلے جانے, آپ نے ہر چیز کا دھیان رکھ لیا, مگر وہ پھر بھی وہ عمل آپ کا یعنی کارآمد نہیں ہے, تو اس میں مصلحت الہی کو کبھی بھی کسی بھی معنی میں ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے ہیں, کہ اس کو ہم نا امیدی کی طرف نہیں لا سکتے ہیں. تو امید کے بھروسے پہ اگر 40 دن آپ کو کہا گیا تو اگر نہیں بھی ہوا تو 40 سال بھی پڑھنے پڑے تو ایٹ لیسٹ اس کو کوشش کر کے جاری رکھنا چاہیے. نا امیدی کفر ہے, گناہ کبیرہ میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بار بار ہم لوگ یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں. اب ایسا ہے کہ ہم لوگ کو یقین ہو جاتا ہے ہر چیز کا کہ
کہ اگر میں نے یہ 10 دفعہ پڑھ لی اس کے لیے خضوع و خشوع ضروری ہے. یہ تمام چیزیں اس میں پھر ایک لمبی چوڑی بحث چلی جائے گی, میں اس پہ نہیں جا رہی. میں اس کو واپس اپنی طرف ایک اور آپ کی طرف ایک واقعہ جو ہے اسی حوالے سے, امید کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ حکیم جانوس کا آخری عمر کا واقعہ ہے, اور اس میں ظاہر ہے یہ لوگ اپنی حکمت میں, جیسے ان میں بہت سارے نام ہیں, ارسطو کا ہے, افلاطون کا ہے, اور یہ تمام نام جو ان سے تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں, بڑے سائنٹسٹ اور آپ لوگ طب کے ماہر اور فلاسفی, یہ تمام لوگ تھے. اس میں سے ایک شخص ہے کہ اس کا نام ہے حکیم جانوس. اس میں اس کی کیا ہوتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور عرصہ دراز سے وہ جس چیز کا علاج کر رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کو پیش آتی ہے. جیسے اس کو کہتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ پہ دستوں کی یعنی موشنز کی پرابلم ہو گئی ہے, اور وہ کیا کر رہا تھا, وہ اپنا اسی طرح پر علاج کر رہا تھا. اب کیا کیا لوگوں نے جو اس کے ارد گرد رہتے تھے اس کو تانے دینے شروع کر دیے. اب ہوتا ہے بعض اوقات ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ اگر اتنا ہے تو خود بھی کیوں نہیں آپ اپلائی کرتے, بڑی آرام سے ہم باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں. خیر اس کو چھوڑتے ہیں, واپس اس پہ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا اور اس کو وہی بیماری لاحق ہوگی. اب وہ اس بیماری کے علاج کے لیے وہ وہی دعا استعمال کر رہا تھا جو وہ سب کو دیتا تھا. اب وہ ساری چیزیں کرتے کرتے وہ خیر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا لوگوں کے تانوں سے تنگ آیا. اس نے کہا پانی لے کے آؤ. پانی ایک گڑھے میں لے کے آیا گیا اور ایک باٹ میں لا کر اس کو رکھا گیا. اس نے پانی کے اندر وہی دوائی ڈالی ہے. جیسے ہی وہ دوائی ڈالتا ہے تو وہ پانی جو ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس گھڑے کو یا جو بھی تھا مٹی کا اس کو توڑ دو. وہ توڑا گیا اور جو پانی اندر تھا وہ جم چکا تھا. وہ اپنی ظاہر ہے اس دوائی کا اثر تھا, اور اس کے بعد وہ تمام پانی جم چکا تھا. اس نے کہا یہی عمل میں نے اس اپنے اوپر بھی آزمایا ہے, مگر اس ٹائم پر جو مصلحت الہی ہے, جو اللہ کا حکم ہے, وہ ہونے والا ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں, تمام تدبیریں میرے پر کام نہیں کر رہی. تو آخرکار اس مرض سے, اسی مرض کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں مصلحت الہی کو سمجھتے ہوئے ہمیں کہاں کہاں خیال کرنا ہے, کہاں کہاں ہماری امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھے کی امید رکھنی چاہیے. مگر اگر کوئی دعا بار بار پڑھی جا رہی ہے یا کی جا رہی ہے اور اس کا اثر ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا تو ہمیں نا امید نہیں ہونا. آپ جب یہ دعائیں پڑھیں, ظاہر ہے ہمارے سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ان دعاؤں کو پڑھیں گے الحمدللہ انشاءاللہ. اب آپ دعا بھی پڑھ رہے ہیں مگر آپ ظاہری طور پر ان کے اتنی جلدی اثرات نہیں ہو رہے ہیں, نہیں نظر آ رہے ہیں, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ قرآن کی آیت میں کچھ ایسا اختلاف ہے یا کوئی چیز ہم لوگوں کے سامنے ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اثرات. اس کے لیے بہت سارے پوائنٹس جو ہماری ظاہر سسٹر نے بھی شیئر کیے ہیں, آپ نے بھی ابھی یہی بات کہ ہم لوگ کو بہت سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں دھڑا دھڑ دعا پڑھی جا رہی ہوں, اس کے بعد وہ جو مرضی کھا رہا ہے, ہم لوگ جو مرضی عمل رزق کر رہے حلال ہیں. ضروری رزق حلال بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا ہے, ہم لوگ کس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں, ہمارے گھروں کے ماحول کیا ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دعاؤں پر اثر رکھتی ہیں. جس طرح ہم نے جسمانی اور روحانی علاج کے لیے کہا بالکل کشمش, بالکل شہد, اور یہ تمام چیزیں ہماری ظاہر ہے ائمہ علیہ السلام کے طب کے جتنے بھی مضامین, ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی باتیں شیئر کروں, مگر یہ ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے علاجوں میں اپنے آپ کو اتنا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں, اتنی چیزیں بھی لگا دیتے ہیں, مگر جو ائمہ کی معصومین کے قول اور فرمین کے مطابق وہ چیزیں ہوتی ہیں اس پر ہم لوگ اتنی جلدی اکتفا نہیں کرتے. معاذ اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرتا ہو, مگر یہ چیزیں بہت زیادہ, اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں کیا انشاءاللہ یہ سائنس نے ثابت بھی کر دیا ہوگا, مگر میری ظاہر اتنی علم نہیں ہے ابھی, اس میں نالج اتنا نہیں آیا کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہو چکی ہیں. مگر جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ شہد کا استعمال, آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں, امام رضا علیہ السلام سے کتنی چیزیں منسوب ہیں کہ آپ دودھ میں اگر شہد ملا کر پئیں تو آپ کی قوت یعنی حافظہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے. آپ لوگ کا حافظہ, اور یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہم پہلے بھی شیئر کر سکے ہیں کہ ہمارے بچے جب سینٹر میں جاتے تھے علی اسکول میں, اور وہاں پر سسٹر صفیہ کامل ہماری جو یہاں پر گیسٹ بھی آتی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. امام رضا کی ولادت تھی آئی تھنک, تو انہی دنوں, بلکہ یہاں پہ پروگرام میں بچوں کے ہو سکا, تو اسی دن بچوں نے آ کے گھر میں فریج کھول کے اور شاید ملا کے 2-3 دن وہ پیتے رہے تھے, اور وہ اٹھتے بیٹھتے کیا کہتے ہیں, ہم سمارٹ ہوں گے, ہم اس سے ہمارے ذہن تیز ہوں گے. تو بچوں کی اگر شروع سے ہی ہم لوگ ایسے سلسلہ کر دیں تو یہ ہماری چیزیں تمام اثر انداز ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم دعاؤں کے حوالے سے آگے بھی ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے. ہماری بہت ساری باتیں جو امید کے حوالے سے تھیں, لاسٹ ہمارے ویورز کے ساتھ پیغام شیئر کیجیے, اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ دیکھیں, اگر کسی کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ دروازہ کھول دے گا اور آپ کی حاجت آپ کو مل جائے گی. یہ خدا وہ ہے جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے, اور یہ تمام اعمال جو میں نے بتائی اتنے مجرب ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ خود ان کی اثر پذیرائی اس وقت زیادہ ہے جب آپ اسے استقامت کے ساتھ انجام دیجئے.
اور خضوع و خشوع کے ساتھ، جس طرح میں نے کہا باوضو ہو کر قبلہ رخ، اس طرح سے کہ ایک وقت ہے نہیں نا بالکل ہے 5 منٹ ہے. کہ جس طرح سے سورہ ابراہیم کی جو 14 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت 40 نمبر کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اس کے ابھی جو لیٹسٹ ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ وہ ایک عورت تھی کہ جس کی ایک بچی جو کہ 9 سال کی ہو گئی تھی اور وہ نماز سے اس کو لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس ماں کو جس وقت اس نے اپنی دوست سے کہا کہ ایک مرتبہ اس نے ماں نے کہا، روز اسے کہنا پڑتا تھا بچی کو کہ جاؤ نماز کو پڑھو نماز کو پڑھو، ایک دن جب ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا جاؤ نماز کو پڑھو تو اس نے بڑی بے چارگی سے اٹھی اور کہا ہاں میں پڑھ رہی ہوں. ماں نے کہا کہ یہ کمرے میں جاتی ہے نماز پڑھنے، آج ذرا میں جھانک کر تو دیکھوں. ماں نے جب جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس نے مصلے کو اٹھا کر پھینک دیا ہے، خود بیٹھی ہوئی ہے. اور جب باہر آئی تو ماں نے پوچھا بیٹا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے پڑھ لی. ماں نے ایک مرتبہ رکھ کے منہ پہ تماچا مارا. دیکھیے یہ تمام دعائیں اولاد کو اور زیادہ باغی کرتے ہیں جب اولاد پہ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے یا مارا پیٹا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ ماں نے ایک تماچا مارا اور کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہے. بہت پریشان ہوئی ماں، اپنی دوست سے ذکر کیا، اس نے اپنی دوست کو بتایا کہ میری دوست اتنی دیندار نہیں ہے لیکن میں نے اس کے گھر میں دیکھا ہے جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے وہاں تمام بچے اس کے گھر والے مصلے پر آ جاتے ہیں، اول وقت نماز کو ادا کرتے ہیں. جب اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، تم اور تمہارا گھرانہ کس طرح نماز کا اس طرح پابند ہے اتنا زیادہ، تو اس نے کہا کہ بس وہ سورہ ابراہیم کی 40 نمبر کی جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتی تھی. بس اسی کی بدولت ہے کہ آج یہ اثرات ہیں میرے گھر والوں میں، میری اولاد میں. اس ماں کو جب یہ دعا پتہ چلی تو اس نے واجب اور مستحب نمازوں میں کثرت سے رو رو کے خدا کے سامنے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا. ہر چیز میں، سجدے میں اس طرح سے دعا کو پڑھتی تھی وہ کہ اس نے دیکھا بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر کہ وہ اولاد جسے نفرت تھی اس بچی کو نماز سے، کہ وہ خود نماز کی اول وقت کی پابند ہوئی. نہ صرف خود ہوئی کہ اس کی نانی بیان کرتی ہے میں رہنے گئی تو اس بچی نے نماز فجر پہ آ کے سب کو اٹھایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس طرح سے نماز کی پابند ہوئی. تو بس یہی ہے کہ آپ کثرت سے رو رو کر خدا کے سامنے اولاد دیکھیں، یہی اولاد ہماری زندگی ہے، یہی اولاد ہماری قبر اور آخرت ہے. تو بس اسی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، نیک دیندار اور عمل صالح کرنے والی، عبادت گزار. تو یہ بہترین اعمال ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی طریقہ نہیں بتایا، وہ چیزیں ہم کرنا بھول گئے جو ہمیں اولاد کے ساتھ کرنی تھی. تو یہ اسلام کا وہ طریقہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بٹن دباؤ اور حاجت پوری ہو جائے، یقین جانیے یہ بالکل دعائیں اسی طریقے سے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو میں نے کل آپ کے سامنے انٹروڈکشن موت کا پیش کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے منڈے، اگر زندگی رہی، خدا کی رحمت شامل حال رہی، توفیق دی پروردگار عالم نے، تو ہم موت کے درس کو اٹھائیں گے اپنے علماء کے اور ان کے ساتھ ہم موت پر گفتگو کریں گے. رسول اسلام کی اس حدیث پر میں یہ اختتام کرتی ہوں اپنے درس کا کہ رسول ختمی المرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم اجمعین یہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے عاقل ترین وہ شخص ہے جو موت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول فرما رہے ہیں کہ عاقل ترین، عقل مند وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ کرتا ہے، اور تم میں سے محتاط ترین وہ ہے. اب رسول فرماتے ہیں عاقل وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرے، اور عاقل ترین وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال انجام دے جو موت کی تیاری کے ہوں. یعنی زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری کرے، خود کو گناہوں سے بچائے، عمل صالح نیک اعمال کی طرف آئے. بے شک بے شک. جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے. ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا، اور کل تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اور کل ہمارا خصوصیت کے ساتھ پروگرام جو قرآن مجید کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس میں بھی شامل ہوئیے گا.
اور کوشش کیجیے گا، بہت سارے سپارے ہمارے رہ جاتے ہیں اور ایک قرآن بھی ہمارا ختم نہیں ہو پا رہا. بے شک ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم لوگ 2 یا 3 قرآن کی طرف پڑھتے ہیں، مگر جتنے لوگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگ ریپیٹ نہیں دیکھیں تو پلیز کل آپ اپنے مرحومین کے لیے جو لوگ فاتحہ کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے نام کے سپارہ ضرور ایڈ کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے. اور خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ کل کے پروگرام میں شامل ہوں، قرآن مجید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ لوگ اگر کال نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہمیں ای میلز کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، جس طرح سے پاسبل ہو آپ لوگ پروگرام کے بعد کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ والے سپارے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. جتنا بھی علم دین کو حاصل کیا جائے، قرآن کے علم کو حاصل کیا جائے گا، ہمارے جو کہتے ہیں کہ جہالت کے پردے پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں اور ہمیں کلیئر ہمارا ویژن تبھی ہوتا ہے اور ہمیں آخرت اپنی موت تبھی یاد آتی ہے کہ جب ہم اس جو دنیا کی محبت سے نکلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے حب دنیا بھی اپنا ٹاپک رکھا ہوا ہے کہ ہم جہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر حب دنیا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے پاس اگر اس کے متعلق کچھ ایسی احادیث ہوں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور حب دنیا پر بھی انشاءاللہ کل ہماری دوسری گفتگو سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کے ساتھ صرف اور صرف اس کے پوائنٹ شیئر کیے تھے، اور انسان اپنے اندر غور و فکر کرے کہ حب دنیا کس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وجوہات کیا ہیں، پھر ان کے انشاءاللہ علاج کی طرف آگے بڑھیں گے. کل تک انشاءاللہ ویورز بہت خیال رکھیے گا. سسٹر سائمہ عباس صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے، بردر عاصم کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، بردر عامر کے لیے، بردر سید حسن کے لیے، اور برہان نقوی کے لیے، سسٹر ہما کے لیے، اور سسٹر اندریب کے لیے، اور جتنی میری گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے، جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہمارے یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان سب کے لیے، جو لوگ اسپیشلی کال کرتے ہیں ان سب کے لیے، اور جو کال نہیں بھی کرتے مگر ہم اپنے اپنے گھروں میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے گا جی. پلیز. سب سے پہلے میں ایک میسیج میرے پاس آیا ہے جی کہ پاکستان کے اندر پشاور میں جو مولانا نجم الحسن قراروی ہیں جن کی ہم 14 ستارے پڑھتے ہیں، ان کے صاحبزادے قمر الحسن رضوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ان کے لیے سورہ فاتحہ اور نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے گا. جی ان کا نام ہے آپ کے پاس؟ قمر الحسن قمر رضوی. الحسن رضوی. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب قلوبنا ثبت قلبی علی دینک رب زدنی علما. پروردگار عالم تجھے محمد والی محمد کے مصائب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ تجھے محمد والی محمد کے مصائب کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. بار الہ تجھے محمد والی محمد کے مصائب کا واسطہ تمام ولایت چینل کہ مولانا ظہیر الحسن اور جتنے لوگ بھی اس چینل کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان سب کی جائز حاجتوں کو تو پورا کر دے اور اس چینل کو دن دوگنا رات چوگنا ترقیاں عطا کر کہ ظہور امام زمانہ میں کہ امام زمانہ میں ایسی یہ کامیابی کا ایک راستہ بنے کہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. پروردگار عالم اس چینل کے تھرو اس ملک میں تو انقلاب لیا، اس ملک میں کیا دنیا میں کس ہر جگہ سے جو ہے امام زمانہ کے ناصر و مددگار نکلنے لگے. بار الہ تو ہم تمام دعائیں جو آج ہم نے بیان کی ہیں اور جن لوگوں نے سنی ہے تو ان سب کو بار الہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کر دے. بار الہ ہم سب کی جائز حاجات کو تو پورا کر دے. اے اللہ اہل بیت نبوت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی شجاعت کا واسطہ، بنت رسول پاک کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن اور حسین کی عظمت کا واسطہ. جس کے لب پہ جو بھی دعا ہو قبول ہو، ہر آرزو ہر ایک تمنا حصول ہو. یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو، پہچان لیں انہیں وہ بصیرت نصیب ہو، دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو، ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو. یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو، پہنچے وہاں جہاں بھی ہمارا امام ہو. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی بھی توفیق میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے انشاءاللہ آپ کی زحمات کو. بہت شکریہ ویورز. انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.